اگست 1947 بر صغیر آزاد ہوا انگریزوں سے. 200 سال کی غلامی جو کہ اگست 1947 میں ختم ہو. انیس سو سینتالیس میں 200 سال کے بعد بر صغیر نے آزادی کا چہرہ دیکھا. یہ تاریخ کی سب سے زیادہ خونی ہجرت مانی جاتی. 10 لاکھ لوگ مارے گئے اور بہت سے لوگ اپنی عزت و مال اور گھر کھو بیٹھے، جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، کرسچن، جین، بدھسٹ، پارسی اور یہودی شامل تھے. ہر بادشاہی ریاست کا اپنا قانون تھا اور ان کے اپنے وزراء تھے. 1500 صدی کے شروع میں یورپینز نے یہاں پہ اپنی رہائش گاہیں بنائی اور 1800 صدی کے درمیان ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے قابض ہو گئی. انگریز راج کا نظام اثر انداز ہوا اور ریاستوں پر قبضہ کر لیا گیا اور کچھ ریاستوں نے انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیے اور معاشی اور سیاسی ضروریات کے مد نظر انگریزوں کے زیر اثر آنا مجبوری بن گئی. 1900 صدی کے شروع میں انگریزوں نے ہندو، مسلمان اور باقی مذاہب کے لوگوں کو مذہبی بنا پر تقسیم کرنا شروع کر دیا. ہندوؤں کو اکثریت اور باقی مذاہب کو اقلیت بنا دیا گیا اور مسلمان بڑی اقلیت مانے گئے. سکھوں کو ہندوؤں کا حصہ مانا گیا. عام انتخاب میں لوگ صرف اپنے مذاہب کے لوگوں کو ووٹ دے سکتے تھے، جس وجہ سے نفرت کا آغاز. کی پہچان اب مذہب بن چکا تھا. لوگوں کو مذہب کی بنا پر تقسیم کر. 20ویں صدی کے شروع میں انڈینز نے آزادی کی تحریک شروع کی، جس کا مطالبہ انگریزوں کو واپس بھیجنا تھا. جنگ عظیم دوم کی وجہ سے انگریزوں کی معاشی حالت بہت خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ انگلستان تک محدود رہنے پر مجبور ہوتے جا رہے تھے. ہندو لیڈرز موہن داس گاندھی اور پنڈت نہرو ایک ہندو ریاست کا مطالبہ کرتے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے محمد علی جناح مسلم ریاست کا وجود چاہتے تھے. 1947 میں وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے یہ اعلان کیا کہ اگست میں بر صغیر کو آزادی مل جائے گی، جس میں ہندو کی اکثریت والا بھارت اور مسلم اکثریت والا پاکستان ہوگا. سب کچھ جلد بازی میں کیا گیا اور بغیر کسی حساب کتاب اور اعداد و شمار کے تقسیم کی گئی. انڈیا، پاکستان، ایسٹ پاکستان، شری لنکا، نیپال، بھوٹان اور مالدیوز شامل تھے اور یہ تقسیم اکثریت اور اقلیت کی بنا پہ ہوئی. ہندو اور مسلم اپنے اپنے علاقوں میں جانے لگے، خاندان جدا ہو گئے، دوست الگ ہو گئے. لوگ اپنی بیٹیوں کو محفوظ مقامات پہ بھیجنے لگے. انگریزوں نے نیا نقشہ تیار کر لیا تھا جو کہ 7 اگست 1947 کو ظاہر ہونا تھا، آزادی کے 2 دن بعد، جس میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو الگ کر دیا گیا اور باقی سب علاقے انڈیا کہلایا. اور جو مسلمان انڈیا میں تھے اپنا سب چھوڑ کے پاکستان آ گئے اور اسی طرح ہندو پاکستان سے ہندوستان آ گئے اور صدیوں سے رہنے والے اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. لاہور، دلہی، کلکتے، ڈھاکہ اور کراچی، ان شہروں میں ریفیوجیز کو جگہ ملی اور انگریزی فوج بر صغیر چھوڑنے لگی. ویسٹ پنجاب اور ایسٹ پنجاب میں سب سے زیادہ خون بہا اور عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا. بچوں کو زندہ کاٹ دیا گیا. 1 لاکھ کے قریب لڑکیوں سے زبردستی شادیاں کر لی گئیں. پارٹیشن کی وجہ سے بہت خون بہا اور عزتیں پامال ہوئیں اور بہت سے خاندان بچھڑ گئے. 1971 میں ایسٹ پاکستان ایک نیا ملک بنا جس کا نام بنگلہ دیش رکھا گیا اور اسی دوران کشمیر کے لوگوں نے ریفرینڈم کروا کے خود کو انڈیا میں شامل کر لیا، لیکن اس پر آج تک 2021 میں بھی عمل نہیں ہو سکا. اور آج بھی 70 سال گزر جانے کے بعد یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ان حقیقت سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے اور ان سب مسئلوں سے بہت آگے سوچنے کی ضرورت ہے. وہ تقسیم آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. وہ تقسیم نہ صرف مذہب کی تقسیم تھی بلکہ ہم لوگوں کی آپس میں تقسیم تھی، جس کی بنا پر آج بھی پاکستان اور بھارت کئی جنگیں لڑ چکے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اسی بنا پر ایک دوسرے کو ہم تقسیم کرتے نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے نظر آتے ہیں. جیسے ہی وقت آگے بڑھ رہا ہے ویسے یہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں. بر صغیر کے ہندو مسلمان کے بیچ میں جنگ بنی ہوئی ہے. نہ صرف یہ بلکہ دوسری اقلیتوں کے لیے بھی مصیبتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. بر صغیر کی آزادی سے کئی برس پہلے یہی اقلیتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہا کرتی تھیں اور ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کیا کرتی تھیں. لیکن ایک تقسیم جو اتنی بڑی تقسیم ثابت ہوئی کہ آج تک ہم لوگوں کے نہ دل مل سکے، نہ سرحدیں مل سکیں، نہ ہم لوگوں کے جذبات مل سکے، نہ ہمارے احساسات مل سکے. لیکن
میں نے اور آپ نے تو اپنی زندگی گزار دی، اب آنے والی نسلیں بھی کیا اسی تقسیم کو لے کے ایک دوسرے سے لڑتی رہیں گی؟ یہ فیصلہ آپ کا اور ہمارا ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ کیا ہم اسی طرح ان نفرتوں کو پروان چڑھاتے رہیں گے یا مل کے ترقی کی جانب بڑھیں گے؟ اور ترقی امن میں ہے، جنگ میں نہیں۔ جنگ میں تو کوئی نہیں بچے گا، تو امن کہاں سے ہوگا؟